بھئی اس وقت جو میرے ذہن کی کیفیت ہے بہت عجیب و غریب ہے. ابھی چند دنوں میں ہم نے 2 دوست اپنے کھوئے. ایک تو شعبہ انگریزی کے پروفیسر تھے علی گڑھ میں سید وقار حسین، جو میرے شاید قریب ترین دوست تھے، اور اچانک. اور دوسری فہمیدہ ریاض، شاعرہ مشہور جو ہندوستان میں بھی رہیں، اپنے آپ پر عائد کردہ جلا وطنی کے دور میں 7 برس کے قریب یہاں. تو بہت افسوس ہوتا ہے. یہی صورتحال مجھے اس وقت محبوب صاحب کو یاد کرتے ہوئے بھی خیال آتا ہے. مجھے آج ظاہر ہے کہ ان کا یوم وفات ہے، اور کئی وقت تیزی کے ساتھ گزر گیا. ان کے انتقال کو بہرحال خاصی مدت ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک ان کی تصویر آنکھوں میں پھرتی ہے، اور یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ موجود ہیں کہیں آس پاس. بڑی خوبیوں کے انسان تھے. میرا تعلق نہ صرف ان سے بلکہ ان کے پورے خاندان سے بہت قریبی اور شخصی نوعیت کا رہا. ان کے ایک چچا زاد بھائی نجم الرحمان صاحب میرے کلاس فیلو تھے، اور ظاہر ہے کہ ایک اور بھائی تھے جو مجھ سے جونیئر تھے، محمد احمد. لیکن یہ کہ چونکہ ان کے گھر میں آنا جانا تھا، اور اس وجہ سے ان سب سے شناسائی ہی نہیں بلکہ ایک طرح کا تعلق محسوس ہوتا تھا. محبوب الرحمان صاحب سے جو تعلق پیدا ہوا وہ بہت مختلف تھا. میں نے اپنی زندگی میں اتنے پاک نفس اور اتنے کہنا چاہیے کہ دیانتدار، شائستہ، مہمان نواز لوگ کم دیکھے ہیں. وہ رسالہ آج کل کے ایڈیٹر جب ہوئے اس زمانے میں ان سے یہاں تھے دلی میں، اور ان سے تعلقات میں اضافہ ہوا، بڑھے تعلقات، آنا جانا بہت. اور جب یہیں رہنے لگے جامعہ کے علاقے میں تو میں تو اکثر شام کو ان کی طرف چلا جایا کرتا تھا. اور ایک جیسے ہوتا ہے خاموش قسم کی ایک توانائی ملتی ہے بعض لوگوں کے ساتھ وقت گزار کے، اور ایک طمانینت کا احساس ہوتا ہے. تو یہ کیفیت محبوب الرحمان صاحب کے پاس بیٹھ کر کے بھی ہوتا تھا. بے حد مہمان نواز اور بہت ہی سادہ مزاج، اور ایک عجیب و غریب ان میں انسانی اوصاف اتنے تھے کہ اگر میں اسی پر بیان کرنے پر آؤں تو ظاہر ہے کہ خاصی تفصیل سے بیان کیا جا سکتا ہے. لکھنے پڑھنے کا بھی ان کو بہت شوق تھا. اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا کتب خانہ انہوں نے بنا رکھا تھا. اسلامیات کی کتابیں تو خیر پڑھتے ہی تھے، پھر ان کو کلاسیکی ادب سے، خاص طور پر فکشن سے بہت دلچسپی تھی. پرانی کتابیں، پرانے فکشن لکھنے والوں کی کتابیں، اے آر خاتون اور منشی فیاض علی، اور یہ سب بہت شوق سے پڑھتے تھے. اکثر وہ فرمائش کرتے تھے مجھ سے کہ جو کتابیں اردو میں ترجمہ ہوئی ہیں ویسے انگریزی میں بھی وہ پڑھتے تھے، لیکن یہ کہ اردو میں جیسے فلسفے کی بعض کتابیں ہیں، اور سوزین لینگر کی اور باشم کی اور دی وانڈر دیٹ واز انڈیا اور اس طرح کی اور کتابیں جو پاکستان میں ترجمہ ہوئی میرے پاس آتی تھیں، وہ کتابیں تو اکثر وہ ان سے بھی بہت شوق، ان کے لیے بھی بہت شوق کا اظہار وہ کرتے تھے اور پڑھتے تھے. آج کل کو انہوں نے ایک نئی شکل دی. شروع میں جب وہ آئے تو چونکہ وہ ایک نہایت دیندار اور ایک صاف ستھرا باطن رکھنے والے مسلمان تھے، تو ایسے لوگ جو ہر جگہ ترقی پسندی کی تلاش کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہاں ان کو ان سے شکایت پیدا ہوئی، اور ایک واقعے کو بہانہ بنا کر ان کے خلاف ایک محاذ بھی بعض لوگوں نے کھول لیا تھا. لیکن بہت جلد ان لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ محبوب صاحب کے مزاج میں اس قسم کی کوئی بات تھی ہی نہیں کہ وہ کسی کی دل آزاری کا سبب بنتے. اور بالآخر وہ قصہ رفع دفع ہوا. اور ان کا گھر کیا تھا، یعنی یہ کیفیت وہ اور ان کی اہلیہ دونوں، میرے خیال میں مہمانوں کے آنے پر وہ اس طرح خوش ہوتے تھے. میں نے آج کے زمانے میں تو کسی کو اتنا خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا.
اور کیفیت یہ تھی کہ ان کے گھر سے قریبی نثار احمد فاروقی رہا کرتے تھے، وہ آ جاتے تھے شام کو، میں اکثر چلا جاتا تھا۔ شمیم جے پوری صاحب گئے وقتوں کے بڑے مقبول معروف شاعر جن کا ترنم بھی بہت مشہور تھا، اور وہ بھی قریب ہی کی ایک لین میں رہا کرتے تھے، وہ آ جاتے تھے۔ اور ہر شخص کے دل میں محبوب صاحب کے لیے خاص جگہ تھی، اور ظاہر ہے کہ بھئی ادیبوں کے حلقے میں یا لکھنے والوں میں تو وہ آج کل کے ایڈیٹر اور محبوب الرحمان فاروقی صاحب ایک ممتاز علمی گھرانے سے تعلق ان کا، یہ ساری چیزیں۔ لیکن یہ کہ وہ لوگ جو مان لیجئے کہ اس قسم کی دلچسپی نہیں رکھتے تھے، وہ محبوب الرحمان صاحب کے شخصی اوصاف کی بنا پر ان کی عزت بہت کرتے تھے، اور وہ خود بڑے محنتی آدمی تھے۔ چنانچہ رفتہ رفتہ انہوں نے جو ترقی کی، اپنے کہنا چاہیے مدیرانہ صلاحیتوں کو جس طریقے سے انہوں نے نکھارا، ایڈیٹوریلز لکھا کرتے تھے، بڑی محنت سے لکھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ رفتہ رفتہ اس میں خاص ان کا انداز پیدا ہوتا گیا، لگتا تھا سوچنے والا ذہن رکھتے ہیں، اور ادیبوں کا ایک بہت بڑا حلقہ تھا جو ان کو بہت پسند کرتا تھا، اور ہمیشہ وہ حوصلہ افزائی کرتے تھے نئے لکھنے والوں کی۔ صورتحال یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ بہت سادہ زندگی انہوں نے گزاری، اور بچے ان کے میرے خیال میں وہ اپنی تعلیم کا بوجھ بھی انہوں نے کم سے کم ان پر ڈالا ہوگا، ذہانت بہت تھی ان کے بچوں میں، 3 لڑکے اور تینوں بہت ممتاز طالب علم کی حیثیت سے۔ لیکن محبوب الرحمان فاروقی صاحب کی صورتحال یہ تھی کہ وہ کبھی کسی بات پر نہ تو انہیں اپنی کسی خوبی کا یا اپنے کسی امتیاز پر ان کو غرور، نہ یہ کہ اپنی سادگی، اور کہنا چاہیے کہ جو ایک بالکل غیر معمولی ایک عام آدمی کی زندگی گزارنے کی ان میں جو طاقت تھی اور صلاحیت تھی، اور جس طرح وہ اپنی سادگی میں راضی برضا خوش، بلکہ عینی آپا ازانے میں ہی رہتی تھیں، اسی علاقے میں رہتی تھیں کہ محبوب الرحمان صاحب یہاں تھے جامعہ کے علاقے میں، اور تو وہ بھی کہتی تھی بھئی بہت ہی مرنجا مرنج قسم کے انسان ہیں، اور بے حد ان کا اور ان کی اہلیہ دونوں کا، بہت محبوب بھائی کی اہلیہ کا تعلق گورکھپور کے بہت ممتاز گھرانے سے تھا۔ ان کے والد حکیم وجیہ اللہ صاحب اور بڑے اپنے زمانے کے نامور طبیب تھے گورکھپور کے، اور ان کی سماجی حیثیت بہت تھی، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، نہ صرف یہ کہ ان کو جاننے والے ایسے لوگ بھی جن کے لیے وہ اجنبی رہے ہوں گے ان کا احترام کرتے تھے۔ اور محبوب الرحمان صاحب نے ظاہر ہے کہ گورکھپور ایک خود اس کی ایک علمی حیثیت رہی ہے، وہاں گورکھپور کے شرفا میں کئی لوگ تھے بڑے صاحب حیثیت تعلق دار، اور ان کے کتب خانے اگر آپ دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کیا ماحول وہاں رہا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ بعض لوگوں کی خدمت میں مجھے بھی نیاز حاصل تھا اور جانے کا اتفاق ہوا۔ ساجد صاحب میرے والد کے ایک دوست تھے، ان کا کتب خانہ بہت اچھا تھا جو ان کے بیٹے حامد صاحب جس کی نگرانی کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں نے خود دیکھا ہے، وہاں ایک واحد لائبریری تھی، اور بہت ایک کہنا چاہیے کہ تہذیبی اعتبار سے بڑی ایک ممتاز جگہ حیثیت حاصل تھی گورکھپور کو۔ محبوب الرحمان صاحب کا اپنا وطن ظاہر ہے کہ اعظم گڑھ تھا، کوئریا پار، یہاں کے فاروقی قاضیوں کا خاندان بہت مشہور ہے، اور ان کے اعزاء میں ایسے لوگ تھے جن کو بڑی نسبت رہی علماء سے، اور بہت ایک غیر معمولی کہنا چاہیے کہ احترام کی نظر سے دیکھے جانے والے لوگ۔ لیکن سب میں ایک وصف تھا، وہ ان کی سادگی تھی۔ محبوب الرحمان صاحب پر تو سادگی شاید ختم تھی، بالکل لگتا ہی نہیں تھا کہ انہوں کسی بات کا غرہ ہے ان کو، یا کسی اپنی ایک عام آدمی کی زندگی میں جو وقار ہوتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو جو کبھی نہ کسی سے مروب ہوتے ہیں، نہ ظاہر ہے کہ کسی پر روب جماتے ہیں، تو یہ کیفیت محبوب الرحمان صاحب کی بھی تھی۔ اور میں نے دیکھا ان کو، جب بھی دیکھا میں نے پڑھتے ہوئے دیکھا،
اور گھر میں اپنے اول تو مہمان نواز بہت تھے، تو جس کو دیکھیے وہ چلا آ رہا ہے اور وہ اس کے لیے خود چائے بنا رہے ہیں. چائے بھی پرانے جو انداز تھا ان کا، باقاعدہ کیتلی میں بن کے چائے آتی تھی. وہ چیز یہ نہیں کہ کاڑھا تیار کر دیا گیا اور پیش کر دیا گیا مہمانوں کو. تو بہت، اور کھانے کا وقت ہوا تو کھانے پر روک رہے ہیں. کبھی کبھی مجھے حیرت بھی ہوتی تھی کہ مطلب ان کے ماتھے پر یا ان کی بیگم ہماری بھابھی بہت ایک خفیف سا تبسم ان کے ہونٹوں پر آتا تھا، اور کچھ شرمائے ہوئے انداز میں وہ اپنا فقرہ یا اپنا جملہ ادا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ ایک بہت ایسے لوگوں کے رہنے سے سچی بات یہ ہے کہ انسانی معاشرے کو ایک اعتبار میسر آتا ہے. لوگ انسان کو ایک کہنا چاہیے کہ اس کا کھویا ہوا وقار ہمارے زمانے میں، تو انسان ایسا ہوتا چلا جا رہا ہے. کاروباری زندگی، کاروباری مصروفیتیں اور یہ ساری چیزیں. محبوب صاحب ترجمے بھی بہت اچھے کرتے تھے، یعنی قطع نظر اس کے کہ انہوں نے اداریے بڑی محنت سے لکھے اور جن کا ایک مجموعہ تو شائع بھی ہو چکا ہے. وہ ترجمے بھی بڑی روانی سے کرتے تھے، اور دفتر کے ان کے لوگ تھے. میں ان کے دفتر میں ان سے پہلے جو لوگ تھے آج کل کے ایڈیٹر، ان سے میرے مراسم تھے. شہباز صاحب رہے ایڈیٹر اس زمانے میں، بہت راجنان راز تھے، میری بہت دوستی تھی ان سے. تو میرا آنا جانا اس زمانے پٹیالہ ہاؤس میں تھا یہ دفتر، تو میں جاتا تھا. لیکن محبوب صاحب کے زمانے میں جانا میرا بڑھ گیا تھا. جب ادھر سے گزر ہوتا تھا، کبھی ریڈیو اسٹیشن جاتے ہوئے، ٹی وی سینٹر جاتے ہوئے، تو میں اکثر ہم وقت ان کے ساتھ گزارتے تھے. اور یہاں تو شام کو میں نے بتایا کہ میری شام کی جو سیر ہوتی ہے اکیلی ٹہلتا ہوا میں جاتا تھا. پھر یہ کہ دم کہاں لوں، تو یہ پہلا گھر جس کا مجھے خیال آتا تھا وہ ان کا گھر آنا تھا. میں وہیں چلا جاتا تھا، کچھ دیر ان کے پاس بیٹھتا تھا، چلا آتا تھا. مجھ سے، میرے بچوں سے، اور بہت کہنا چاہیے کہ بڑا تعلق رکھتے تھے، بہت محبت سے پیش آتے تھے وہ لوگ، اور ایسی خوشی کا اظہار کرتے تھے. کبھی کبھی تو میں نے دیکھا کہ واقعی ان کا خلوص اور ان کی نیکیاں مجھے بہت یاد آتی ہیں. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کے جانے سے ہم نے ایک ایسا انسان کھو دیا جس کے جو بغیر یہ زندگی یقیناً کم مایا ہوئی ہے. اور ظاہر ہے کہ ان کے جانے کا غم ان تمام لوگوں کو مدتوں رہے گا جنہوں نے ان کو قریب سے یا دور سے دیکھا تھا.